سینئر تجزیہ کار سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا سر، جو میرا مین سوال یہ ہے کہ 15 کو ہونے تھے مذاکرات، 13 کو اٹیک کر دیا گیا، اس کے بعد گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتے دے رہا ہوں مذاکرات کے لیے، پھر 2 دن انتظار نہ کیا اور پھر اٹیک کر دیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ابھی امریکہ یہ توقع کر رہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے ایران، اور اس کی ایک تاریخ ہے جنگ کے حوالے سے، اور اس نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی۔ تعجب ہے امریکہ یہ حملہ کرنے کے بعد، جو کہ انٹرنیشنل قوانین جو ہے آپ کے اقوام متحدہ کا آرٹیکل 2 اور 4 کی مکمل خلاف ورزی ہے، اور خود امریکن قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے ان کا، جو یہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوریت کی اور آئین کی بات کرتے ہیں امریکہ صاحب، تو یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنے جو وار پاور ایکٹ جو ہے آرٹیکل 1 سیکشن 8 اس کی مکمل خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے مفادات کو اور زیونزم مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کود پڑے اس جنگ میں، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ تقریباً جو اطلاعات ہیں وہ 30 ٹام میزائل سے اٹیک کیا ہے، B-2 بم گرایا ہے۔ یہ امن کی طرف راستہ تو نہیں جاتا ہے، یہ تو جنگ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ آپ نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، حالانکہ اس وقت جو امریکہ کی حالت ہے اس میں تو امریکہ اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے، $39 ٹریلین کا قرض ہے، اندرونی بہت بڑا خلفشار ہے، امریکن فرسٹ کا نعرہ بھی اندر سے بکھر چکا ہے۔ ایسے وقت میں ایران پر حملہ امریکہ کو یقیناً بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ امید رکھنا ایران سے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ بھی نہ لڑے، وہ اپنی سالمیت، اپنی عوام اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے بھی آواز نہ اٹھائے۔ کل ایک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آخر یہ انٹرنیشنل ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیوں IAEA بنایا گیا؟ کیوں اقوام متحدہ بنایا گیا؟ آپ اقوام متحدہ کا جو قانون بناتے ہیں اس میں جب یہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ اس قوانین کی خلاف ورزی آپ خود کر رہے ہیں، آپ IAEA کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں۔ کون ہوتا ہے اسرائیل کہ اگر ایران ایٹمی اپنے ری پروسیسنگ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پرامن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی نشانی نہیں مل رہی ہے۔ سب سے بڑا ادارہ IAEA ہے، جس کا جو DG ہے آپ کے راف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہاں جی 2 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 4 دن بعد وہ بم بنا رہا ہے۔ چلے وہ بم بھی بنا رہا ہے تو who the hell are you؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ ایران پر حملہ کریں؟ اور جب اس نے حملہ کیا تو کہاں ہیں وہ ادارے؟ کہاں ہے وہ آپ کے اقوام متحدہ کی قوانین؟ کہاں ہے جو 2-4 کی اس نے خلاف ورزی کی؟ کہاں ہے وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ سلامتی کونسل میں کس طریقے سے امریکہ ویٹو کرتا ہے۔ کیا یہ جو آپ کے حملہ کیا، کیا آپ نے جو غزہ میں کیا ہے اسرائیل نے، کیا وہ انسانیت کا قتل نہیں ہے؟ کیا نسل کا قتل نہیں ہے؟ کیا اسرائیل وہاں جو تباہی پھیر رہا ہے، کیا وہاں پہ لوگ، بچے، معصوم بچے، 55,000 معصوم بچے شہید ہو گئے؟ وہ کیا دہشت گرد تھے؟ وہ قاتل تھے؟ وہ کیا آپ کے وہ بچے دنیا کے لیے تھریٹ تھے؟ کیا وہ تھریٹ تھے جو اسرائیل نے ان کو تباہ کر دیا؟ اور اس کی مکمل سرپرستی جو ہے امریکہ نے کی ہے، اور جب سلامتی کونسل میں 14 ممالک اس چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر امریکہ جو ہے ویٹو کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے امریکہ امن کی بات کرتا ہے؟ اب ایران اپنے تحفظ کے لیے، اب جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے پاس چارٹر 150، اس نے تو قانون کو فالو کیا ہے، آئین کو فالو کیا ہے، اس نے اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کو فالو کرتے ہوئے اپنی عوام کو، اپنے ملک کو جو ایک آزاد خود مختار ملک ہے
اس کو اختیار دیتا ہے قانون کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے جنگ جنہوں نے جنگ کیا ہے اس کو سبق سکھائے، اپنا تحفظ کریں، تو وہ اپنا تحفظ کر رہا ہے۔ امریکہ جس نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 دن پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی سفارتکاری کا راستہ ہو، بات چیت کا راستہ ہو، اور ہم نے 1 ہفتہ بڑھا دیا ہے، ہم نے 15 دن بڑھا دیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ راتوں رات آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آپ امریکن کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 1 اور 8 کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہاں بھی آواز اٹھ رہی ہے۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ اسرائیل ایسی کیا بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں تباہی لا رہے ہیں؟ امن کا نوبل انعام نہیں ملنا چاہیے ان کو؟ یہ جو میں وزیر اعظم سے گزارش کروں گا جناب شہباز شریف صاحب سے کہ خدا را آپ نے جو امن کا انعام دینے کی بات کی ہے، ایک درخواست آپ اس ادارے سے کریں جو امن کا آپ کے نوبل انعام دیتا ہے کہ جنگ کا نوبل انعام دے، کہ کون سا ملک اور کون سا صدر اس دنیا کو جنگ میں ڈھکیل رہا ہے۔ اور اس وقت میں گزارش کروں گا شہباز شریف صاحب سے کہ جب جنگ کا وہ نوبل انعام فائنل ہو جائے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نامزد کریں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور، ابھی آپ نے ذکر کیا نا معاشی بحران کا کہ امریکہ معاشی بحران کا شکار ہے، ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس حملے کے لیے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں دیا گیا اور ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں، اپنی عوام تنقید کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا دی ہیں اس حملے کے بعد؟ دیکھیے ٹرمپ نے جو ہے نا مشکلات اپنے لیے، جیسے ابھی آپ نے وہاں کے کانگریس مین کی بات سنی ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن توڑا ہے۔ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن جو توڑتا ہے وہ آدمی مواخذے میں آتا ہے، امپیچمنٹ میں آتا ہے، اور ان کے سینیٹر صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ عمل کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امریکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کر دیا ہے۔ دیکھیے امریکہ کو جنگ میں نہ، بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا ان کے وائس پریزیڈنٹ تک نے منع کیا کہ امریکہ کو اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو جنگی جنون میں مبتلا ہے، جو فرعونیت میں مبتلا ہے، انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ کیا امریکہ اس پوزیشن پہ ہے؟ امریکہ بالکل اس پوزیشن پہ نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا 39 ٹریلین کا قرض دار ہے۔ ابھی اس کے اندر جو خلفشار جب سے ٹرمپ آئے ہیں، خلفشار ہی خلفشار ہے، انٹرنل تھریٹس ہے، بہت بڑی تعداد میں وہاں تھریٹس ہے۔ امریکہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، وہاں پر بہت سے مسائل ہیں۔ آپ نے امریکن فرسٹ کہہ کے اپنے لیے مزید مسائل پیدا کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اس عمل میں آئے ہیں۔ یقیناً اس کا ری ایکشن آئے گا۔